ناظرین، آج ہم کنٹری وائس نیوز کے ساتھ ہیں نامور مذہبی شخصیت مولانا محمد قاسم صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے درینہ کارکن اور خطیب جامع مسجد مکی اور بانی قاسم ویلفیئر ٹرسٹ۔ آپ کی مذہبی اور سماجی خدمات جو ہے وہ عوامی سطح پر بہت ان کا اعتراف کیا گیا ہے۔ تو آج ہم مولانا صاحب سے بات کریں گے یہ جو ٹرانسجنڈر قانون کے حوالے سے اور جمعیت علماء اسلام کی جو ہے وہ حکومتی اتحادی ہونے کے حوالے سے کارگزاری اور اس کے آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احسان صاحب، آپ نے موجودہ دور میں جو ایک سوال زیر بحث ہے پاکستانی علماء اور عوام دانشوروں کے مابین، وہ ہے ٹرانسجنڈر بل جو پاس ہوا ہے۔ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ جب سے پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے، بین الاقوامی قوتیں وہ ہمیشہ سے سازشیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح پاکستان کا اسلامی تشخص، اسلامی جو یہاں روایات ہیں، اسلامی پہچان ہے، اسلامی علامات ہیں، ان کو متاثر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان میں الحمدللہ علماء کرام، دینی مدارس، مساجد وہ ہمیشہ سے اسلامی تعلیمات کے خلاف جو قوانین بننے لگتے ہیں ان کے خلاف وہ سیسہ پلائی دیوار بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین اسلام کے بغیر کوئی اور چیز، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور چیز کوئی لے کر آئے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ شیطان نے کہا ہے کہ میں انسانوں کو ورگلاؤں گا اور ان کو سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو ٹرانسجنڈر بل جو ہے اس کے اندر بہت ساری شقیں ایسی ہیں کہ جو غیر اسلامی ہیں، اور ان شقوں کی وجہ سے سابقہ قومیں ہلاک ہوئی، برباد ہوئی۔ تو یہ غیر اسلامی بل ہے اور غیر اخلاقی بل ہے، غیر قانونی بل ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون یہاں نہیں بن سکے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے دور میں منظور ہوا۔ پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، نون لیگ کے لوگوں نے اس بل کو منظور کیا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا ہزاروں سال پہلے کہ تم جاہل لوگ ہو، جہالت کرتے ہو، تو ہزاروں سال کے بعد پڑھے لکھے لوگوں نے جہالت پر مبنی بل پاس کیا ہے، جو ایک المیہ اور حیران کن بات ہے۔ یہ مولانا صاحب قانون قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی بھی یہ خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے جس کو مرد پیدا کیا اس کو مرد ہی رہنا چاہیے، اور جس کو عورت پیدا کیا اس کو عورت ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ جو جنس تبدیل کرنے کا معاملہ ہے یہ اللہ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جنس سے اللہ تعالیٰ نے تشکیل دی ہیں تو، اور وہ دو ہی جنس ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اور پیدا کی ہیں، اس میں جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، سازش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک گھناؤنی سازش ہے، انسانیت اور فطرت کے خلاف ہے۔ اور جب بھی کوئی انسانی معاشرہ فطرت کے خلاف جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ وہ مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت بنا لے، عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد بنا لے۔ تو اگر اس طرح کے بل پاس ہوتے رہے تو کل ہمیں ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے اور راہزنوں کے لیے بھی بل پیش کرنا پڑے گا، پاس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کہیں گے جی ہم بھی ڈاکو بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے، چنانچہ ہمیں ڈکیتی کی اجازت دی جائے، اور چنانچہ ہمیں شراب کی سرعہ میں اجازت دی جائے، ہمیں عزتیں لوٹنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس طرح تو انسانی معاشرہ بالکل فنا ہو کے
اتنا بری طریقے سے انسانی معاشرہ دور جاہلیت میں غرق نہیں ہوا غیر اخلاقی کاموں میں، جتنا آج پڑھے لکھے لوگ اس کو اس طرف لے جا رہے ہیں. تو اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بصیرت اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور وہ اس کے حوالے سے کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں، میں جمعیت علماء اسلام کا ایک خادم ہوں، ایک سیاسی سماجی طالب علم ہوں میں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام سینکڑوں سال سے پہلے انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے میدان میں، انگریز کو یہاں سے بھگایا. 1857 کی جنگ آزادی اس کی شاہد ہے، شاملی کا میدان اس کا شاہد ہے. تو اور پاکستان بننے کے بعد جمعیت علماء اسلام ہر اسلامی تعلیمات کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے، وہ چاہے حکومتوں نے اٹھائے یا عوام میں سے کسی نے آواز اٹھائی، تو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پہلے بھی غیر اسلامی اقدامات کی مذمت ہی نہیں کرتی رہی، بلکہ ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے. تو موجودہ ٹرانسجینڈر بل کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے سینٹ میں ایک متبادل بل پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں یہ خطرناک غیر اسلامی غیر انسانی بل بھی مسترد ہوگا، اور ایک اسلامی تعلیمات پر مبنی بل انشاءاللہ پاس ہوگا سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پر، اور جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عوام جمع خاطر رکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج تک کوئی نہ دبا سکا ہے نہ دبا سکے گا. اسلام کے اسلامی تعلیمات کے خلاف انشاءاللہ کوئی بل پاس اگر ہو بھی گیا تو وہ انشاءاللہ قائم نہیں رہے گا. بہت شکریہ سر.